ایلڈوراڈو، جسے اکثر سونے کا شہر کہا جاتا ہے، ہسپانوی فتح کے وقت سے ابھرنے والے سب سے پائیدار افسانوں میں سے ایک رہا ہے۔ اس نے صدیوں سے بے شمار مہم جوؤں اور خزانے کے متلاشیوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ایلڈوراڈو کا افسانہ موجودہ کولمبیا میں واقع پری کولمبیائی مویسکا تہذیب سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی دنیا کی تاریخ کے سب سے طاقتور اور امیر سلطنت کی ہے۔ ایسی سلطنت جہاں جب نئے بادشاہ کی تخت نشینی ہوتی تھی تو اس کے پورے جسم کو سونے کی دھول سے ڈھانپ دیا جاتا تھا اور پھر اسے دریا میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ سونے کی دھول کو دھو کر اپنی پاکیزگی حاصل کر سکے۔ یہ ایک رسم تھی جو مویسکا کے دیوتا کو قربانی کے طور پر ادا کی جاتی تھی۔ مویسکا کے لوگوں کے نزدیک ایلڈوراڈو کوئی شہر نہیں بلکہ اس رسم کے مرکز میں موجود بادشاہ تھا، جسے گلڈڈ ون بھی کہا جاتا تھا۔ اگرچہ ایلڈوراڈو کا مطلب گلڈڈ ون ہی ہے، لیکن اب یہ نام سونے کے کھوئے ہوئے شہر کے لیے مترادف بن گیا ہے اور ایسی جگہ کی علامت جہاں ایک شخص جلدی دولت حاصل کر سکتا ہو۔ یہ کہانی ایک ایسے شہر کی ہے جس کے پاس اتنا سونا تھا کہ یہاں کی ایک عمارت بھی سونے کی بنی ہوئی ہے۔ ایک ایسا شہر جس کا نام تو سب جانتے تھے لیکن اس کی حقیقت کسی نے نہیں دیکھی۔ مارچ 1537 ہسپانوی فاتحین میں گونزالو پیزارو بھی شامل تھا۔ ایلڈوراڈو کی کہانی نے ہسپانیوں کے دل دماغ میں گھر کر لیا تھا اور وہ جنوبی امریکہ کے چپے چپے میں اس کی تلاش میں تھے۔ ایلڈوراڈو کو تلاش کرنے کے لیے پیزارو نے اپنے بچپن کے دوست اور کزن فرانسسکو دی اوریانا کی مدد حاصل کی۔ پیزارو اس شہر کو تلاش کرتے ہوئے کولمبیا کے انڈیز پہاڑوں میں پہنچتا ہے۔ پیزارو ایکواڈور کے ایک مختلف مقامی گروہ سے بات کرتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ جس سونے کی تلاش میں وہ ہے وہ دراصل اس جگہ سے بہت دور جنوب میں ہے۔ یہ جگہ انڈیز کے پہاڑی علاقے سے بھی 600 میل دور ہے۔ پہاڑوں سے بچنا پیزارو کو ایک بہت اچھا خیال لگتا ہے، مگر اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا نیا مقام بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ اس کے ذرائع کے مطابق ایلڈوراڈو ایک دریا کے کنارے ایمیزون کے گھنے جنگلوں میں واقع ہے۔ فروری 1541 میں پیزارو اور اس کا کزن 340 ہسپانوی فاتحین اور تقریباً 4000 مقامی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمیزون کے جنگل کی کھوج کرنے والے پہلے یورپی باشندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ 11 ماہ کے بعد پیزارو کے عملے نے تقریباً 200 میل کا سفر طے کیا، مگر ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ جب پیزارو کی ٹیم کوکا دریا کے کنارے پہنچتی ہے تو اس کے زیادہ تر آدمی یا تو مر چکے ہیں یا مرنے کے قریب ہوتے ہیں یا سخت بیمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے 3000 مقامی اور 140 فاتحین کھو دیے تھے، جس کی وجہ سے پیزارو کو اپنی تلاش ختم کرنی پڑتی ہے اور واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ پیزارو کے بعد سر والٹر ریلی نے 1595 میں ایک مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس شہر کی تلاش کی، امید کرتے ہوئے کہ اس سے انگلینڈ کی اسپین کے خلاف پوزیشن مضبوط ہوگی۔ انہوں نے ایلڈوراڈو کی تلاش میں گیانا، جو آج کل وینزویلا کا حصہ ہے، 2 مہمات کی قیادت کی۔ اگرچہ ریلی سونے کا شہر نہیں ڈھونڈ سکے، مگر ان کی جنوبی امریکہ کے متعلق کہانیوں نے یورپ کی نئی دنیا میں دلچسپی کو مزید بڑھا دیا، لیکن وہ بھی سونے کے شہر کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ ایلڈوراڈو کی تلاش کرنے کی سب سے حالیہ کوشش 2000 میں ہوئی، لیکن کوئی سونا نہیں ملا۔ 2007 میں وینزویلا کے ماہر آثار قدیمہ اور مہم جو جوس مگوئل پیریز گومز کی قیادت میں بین الاقوامی محققین کی ٹیم نے جنوب مشرقی وینزویلا کے غیر دریافت شدہ جنگلات میں ایلڈوراڈو کے افسانوی جھیل پاریما کی تلاش کے لیے کئی مہمات کی ہیں۔ جدید دور کی ریموٹ سکیننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے محققین نے ایک قدیم جھیل کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کی اس جگہ کو بھی تلاش کیا جہاں یہ جھیل خالی ہوئی تھی، جو سر والٹر ریلی کے 1595 کے بنائے ہوئے اصل نقشے کے مشابہ تھی۔ افسانے سے آگے مختلف آثار قدیمہ اس کھوئے ہوئے شہر کے ساتھ منسلک کیے گئے ہیں، جو اس کی دلچسپی اور مہمے کو اور بڑھاتے ہیں۔ ان میں پیچیدہ زیورات اور مذہبی اشیاء، سنہرے آثار شامل ہیں جو اکثر اعلیٰ درجے کی دستکاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ بہت سے آثار قدیمہ ایسے علاقوں میں دریافت کیے گئے جو کبھی مقامی جنوبی امریکی تہذیبوں جیسے انکا اور مویسکا کے تحت تھے۔ اگرچہ کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے جو ان آثار قدیمہ کو ایلڈوراڈو سے براہ راست منسلک کر سکیں، لیکن ان کی موجودگی نے افسانوں میں قیاس آرائی اور جاری دلچسپی کو مزید بڑھا دیا۔ یہ اشیاء دنیا بھر کے عجائب گھروں میں نمائش کے لیے رکھی جاتی ہیں، جو سونے کے شہر کے رازوں کو حل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو لبھاتی ہیں۔
दिसंबर 2020 में बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर मौजूद खलाबाजों ने बवेलिया के करीब कुछ अजीब चीज़ें देखी। फिजा से ली गई तस्वीर में दिखाई देता है कि सोने की नदियां इलाकों में घूम रही हैं। तहकीक करने पर यह गैर कानूनी सोने की कानूनी की कार्रवाइयाँ निकलती हैं और ये बहुत बड़ी हैं, जो वाज़ेह है कि अगर आप उन्हें खला से देख सकते हैं तो ये सबूत जदीद दौर की एल डोराडो की तलाश को दोबारा जिंदा करता है। 2020 में जर्मन आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोमर्स की क़यादत में मुहक्किकीन की एक टीम बवेलिया के बारिशों वाले जंगल में जाती है ताकि फ़िज़ाई स्कैनिंग के ज़रिए 3D स्कैन किया जा सके, और जो कुछ इन मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया वो हैरान कुन था। जो बज़ाहिर एक कदीम तहज़ीब थी जो सदियों से गुम हो चुकी थी। वहाँ 60 फुट ऊंचे अहराम, मुस्ततिल ढांचे, रास्ते और सड़कें हैं। ये जंगल के अंदर छुपा हुआ एक बहुत बड़ा शहर जैसे लगता था। टीम का अंदाज़ा है कि यह बस्ती तकरीबन 500 साल पहले तर्क कर दी गई थी, यानी कि छोड़ दी गई थी, ठीक उसी वक्त जब हस्पानवी फातिहीन यहाँ पहुँचे थे। प्रोमर्स का अंदाज़ा है कि इन जंगलों में इन शहरों को तलाश करने में मुहक्किकीन को सदियाँ लग सकती थी, मगर लाइडर टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम सिर्फ चंद दिनों में हो गया। मज़ीद फ़िज़ाई तहकीकात ने जोग्राफियाई अलामतों और वसी सड़कों को ज़ाहिर किया। सड़कों का हुजम हमें यह यकीन दिलाता है कि ये शहर बहुत बड़े हैं, मगर अफसोस के मुकम्मल मुहिम बहुत मुश्किल साबित हुई। अमेज़न का बेसन खुद बहुत वसी है और ये 2.7 मिलियन मुरबा मील से ज़्यादा है, और इसमें तकरीबन 2 मिलियन मुरबा मील कभी भी सही मायनों में दरियाफ्त या मुताला नहीं किया गया। ये एक भारत के साइज़ का इलाका है। हमें अभी भी अमेज़न के अंदरूनी हिस्से के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो बहुत जंगली और नाकाबिल रसाई है और मौसम की हालत बहुत मुश्किल है। वहाँ पर ज़्यादा सामान को ले जाने का कोई तरीक़ेकार नहीं। फ़िलहाल फ़ज़ाई मुतालात हमारे पास जो जवाब तलाश करने का बेहतरीन तरीका है। अगरचे एल डोराडो की तलाश में महंगी कोशिशों ने अभी तक सोने के शहर के किसी भी हकीकी सबूत को फराहम नहीं किया। ये मौजू आज भी दिलचस्पी का बाइस है। एल डोराडो की तलाश सदियों तक जारी रही और लातादाद इलाकों पर मुहित, जिस पर बहुत ज़्यादा पैसा और कई सौ जिंदगियां खर्च हो चुकी हैं। कुछ लोगों के लिए ये वाज़ेह हो चुका है कि एल डोराडो की तलाश जारी रखने के अखराजात और ख़तरात इसके काबिल ही नहीं, जबकि दूसरे सोने के खोए शहर को तलाश करने के लिए पुरअज़म है। शायद कभी एल डोराडो शहर दरियाफ्त हो जाए, इसमें मौजूद दौलत का राज खुल जाए, लेकिन फ़िलहाल ये एक मुहिम्मा है कि एल डोराडो एक सोने से भरा कदीम शहर है। ये सिर्फ एक अफसाना है। तो ये थी कहानी एल डोराडो की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि मज़ीद कदीम तारीख़ी मवाद देख सकें। अगली बार तक तजस्सुस बरकरार रखें। अल्लाह हाफिज़।